اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کی طرح سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے رحمت للعالمین اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ یوم ولادت ہمیں خوشیوں سے منانے کی توفیق عطا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ولادت و سعادت عطا کی جو پوری دنیا کے لیے پیارے نبی کی سیرت ایک ایسی روشن مثال ہے کہ جس کا جتنا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ 12 ربیع اول میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت پوری قوم کو مبارک ہو۔ یہ 1500 سالہ یوم ولادت پوری قوم کو مبارک۔ آج پوری دنیا اس رحمت للعالمین کے فیض سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آج اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت سے یہ ملک پاکستان اور پوری امت مسلمہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں تو ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں۔ ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ جس سچے نبی کے ہم امتی ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اتنا پیارا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ فخر سے ہم کہہ سکیں کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اس نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، بتانے والا نبی ہے۔ تو آج اس بتانے والے نبی کا اگر ہم یوم ولادت نہ منائیں تو کیا زیادتی نہ ہوگی کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی اور جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو، تو سوچو اس کی ولادت کا دن اگر ہم خوشیوں سے دھوم دھام سے نہ بنائیں تو پھر وہ جو کہتے ہیں کہ میلاد نہ بنایا کرو، ان کو بتا دو کہ جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم بھی اسی کے وسیلے سے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، 2 باتیں ہیں کہ آج ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو روز محشر میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کچھ صحابی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، جب روز قیامت ہوگا تو آپ وہاں نبیوں کی اور اپنے پیارے صحاباؤں کے ساتھ ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ پیارے رسول، پیارے نبی نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ انہوں نے پتہ بتایا،
کہ اگر مجھے وہاں ڈھونڈنا ہو، وہاں مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے وہاں حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا، مجھے وہاں حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا۔ تو کچھ نے کہا اگر وہاں نہ ملے تو کہاں ڈھونڈیں؟ تو کہا میزان عمل میں ڈھونڈ لینا، میزان عمل میں، جہاں میں اپنی امت کے عمل کو بڑھا رہا ہوں گا، اس ترازو میں وزن ڈال رہا ہوں گا۔ تو کچھ نے پوچھا اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہا پل صراط پہ مجھے ڈھونڈ لینا، میں اپنے امتیوں کو وہاں سے جنت بھجوا رہا۔ تو یہ وہ پیارا نبی ہے جو اس دن بھی ہمارے گناہوں کو بخشوا رہا ہوگا خدا سے، کہیں پل صراط پہ، کہیں میزان عمل میں، اور کہیں غوث کوثر پہ پانی پلا رہا۔ تو ایسے نبی، ایسے رسول کی یہ ہم امت، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اور آج ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پیارے نبی کی امت ہیں جس کی زندگی اور سیرت ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ جہاں ہم جب ان کی سنتیں، ان کی باتیں سنتے ہیں تو حوصلہ آ جاتا ہے، حوصلہ آ جاتا ہے۔ ایک دن جب مسجد نبوی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ حضور کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، کئی دنوں سے بھوک ستا رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو سوچا آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیں تو کچھ ٹھنڈک پڑ جائے گی، کچھ ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہاں بھی کچھ یہی حالت ہے، یہاں بھی یہی حالت ہے۔ تو گھر کی طرف چل دیے۔ جب حضرت ایوب انصاری رحمت اللہ کے گھر کے باہر سے گزرے تو ان کو حضور کی خوشبو آ گئی، حضور کی خوشبو آ گئی۔ باہر تشریف لے آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے مہمان بنیے، کچھ بیٹھ کر تناول کر لیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے ساتھ انہوں نے دسترخوان پہ بٹھا کر اپنے بچوں سے کہا کہ ایک بکری یا بکرا زنج کر کے، ذبح کر کے رسول اللہ کے لیے کھانا بنائے۔ لیکن جب ان کی نظر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر وہ ان کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ بھوکے ہیں۔ بھوک سے چہرے پر جو چہرہ نظر آتا ہے ان کو ایسا چہرہ نظر آیا۔ بھاگ کر گئے، اپنے گھر میں موجود باغ سے کچھ کھجوریں توڑ کے لے آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں تناول کیجئے۔ اتنی دیر میں کھانا بن گیا، کھانا آ گیا پیارے رسول اللہ کے سامنے۔ حضرت ایوب انصاری نے کھانا رکھا، پیارے رسول نے ایک روٹی اٹھائی، کچھ اس میں سالن ڈالا اور وہاں پر موجود ان کے کسی ملازم سے کہا کہ جاؤ جاؤ یہ میرے گھر دے آؤ، فاطمہ تو زہرا بھی کئی دن سے بھوکی ہے، فاطمہ تو زہرا بھی کئی دن سے بھوکی ہے۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں تو فخر سے سر بلند کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ نبی جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزاری ہو، یہ وہ اسلام ہے جو آج تک زندہ ہے۔ پیارے نبی، پیارے رسول کی وہ سیرت، وہ حدیثیں آج تک زندہ حدیثیں ہیں۔ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، دنیا سے پردہ فرمایا ہے، لیکن شفاعت اور رحمتیں آج تک جاری ہیں۔ صرف دنیا سے پردہ فرمایا ہے،
اور وہ پردہ ہماری آنکھ کا پردہ ہے، ہم نے ان کو پردے میں دیکھا ہے۔ آج اگر آنکھیں کھول لو تو تمہیں نظر آئے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت آج تک ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تو ہماری آنکھوں کا اندھاپن ہے کہ ان کی رحمت اور فضیلت نظر نہیں آ رہی۔ آج ہٹاؤ پردہ تو تمہیں نبی زندہ نظر آئے گا۔ یہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سیرت، جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دل خوش ہو گیا جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے بات کی، کیا دل خوش کیا، کیا خوبصورت الفاظ تھے۔ ابھی یہاں پہ حاجی رؤوف صاحب QTV کے ہوتے تو وہ برملا کہہ دیتے کہ علامہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہے۔ ویسے ہونا ہم سب کو چاہیے۔ مفتی مولانا حافظ قرآن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، جو رحمت للعالمین تو نے بھیجا، جس کی آج تک اور قیامت تک شفاعت ہمیں حاصل رہیں گی، ہمیں ان کے صدقے معاف فرما دے، ہمیں ان کے صدقے معاف فرما دے۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ مانگو اپنے اللہ سے آج کی رات کہ یا اللہ، اگر تیرے خزانے میں، جس کا تو مالک ہے، دنیا اور آخرت کا مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، چرند پرند سمندروں کا مالک ہے، اگر تیرے خزانے میں کوئی کمی آتی ہو تو معاف نہ کر۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہو اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ کمی آ سکتی ہے تو رو کے دعا مانگو کہ یا اللہ، جب کمی آ ہی نہیں سکتی تو اس میں سے مجھ پر نظر کرم کر لے۔ اپنے پیارے نبی کی ولادت کا دن ہے، اس کے صدقے میرے اور میرے اہل خانہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا نبی رحمتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یہ تو بس صرف ہماری کوتاہی، ہماری غلطی کہ ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس رحمت للعالمین کو، جس کے اصولوں، اس کی سیرت اور اس کی حدیث پر آج پوری دنیا عمل کر رہی ہے، ہم بد نصیب ہیں جو عمل نہیں کر رہے، صرف سن رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، لیکن ان کی سنت اور سیرت پر عمل نہیں کر رہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج نئے لوگ آئے ہیں، ایک ہی مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسی پاکستان میں ایک شہر ہے لاہور، اسی لاہور میں شاہی قلعہ ہے، شاہی قلعہ ہے، میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک کونے راوی میں ایک بادشاہ کی قبر ہے، بادشاہ جو جہانگیر کہلاتا ہے، اس کی قبر ہے۔ بہت سارے لوگ لاہور گئے ہوں گے، کبھی نہیں ہوا اتفاق دیکھنے کا۔ کبھی کوئی باہر ملکوں سے لوگ آتے ہیں، کبھی کبھی جھاڑو لگا کے صفائی کی جاتی ہے، کچھ باہر کے مہمانوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ شاہی قلعہ ہے، یہ راوی کے اس پار اس بادشاہ کی قبر ہے، لیکن لاکھوں لوگوں کا مجمع نہیں ہوتا۔ اسی لاہور میں داتا حجویری کا مزار ہے، جہاں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ داتا حجویری ایک چٹائی پر بیٹھ کر ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت پر عمل کرتا رہا۔ اسی لیے آج تک لاکھوں لوگوں کا مجمع اور پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے اس رحمت للعالمین پر نذرانے اور دعائیں اور میلاد بھیجنے کا نتیجہ۔ ملک میں مثال موجود،
تو پھر ہم کیوں ڈرے میلاد منانے سے؟ میں کھڑا ہوں مثال، میں ہوں تمہارے سامنے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے 12 ربیع اول کو دن مجھے گورنر یہاں بنایا۔ اس نے مجھ فقیر کو، مجھ خطا کار کو، مجھ گناہگار کو گورنری کا منصب دیا۔ آج جب سے اس منصب پر ہوں، ہر سال پورا مہینہ میلاد مناتے ہیں، اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ سامنے معجزہ ہے۔ دنیاوی حساب سے خالد بھائی بیٹھے، فاروق بھائی بیٹھے، سب جانتے ہیں دنیاوی کتابوں میں ناممکن تھا کہ آج دن تک گورنر رہتا۔ صرف یہ میرے آقا، میرے پیارے رسول کا کرم اور صدقہ ہے کہ آج دن تک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں اس منصب پر بٹھا رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک میں اس منصب پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھائے رکھا، یہ میلاد کا سلسلہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ لیکن آخری بات کر کے اجازت لے رہا ہوں، ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے میلاد منانے کی توفیق عطا کی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ وعدہ کرو کہ ان کی سیرت پر عمل کرو گے۔ جب کرو گے تو شفاعت بھی پاؤ گے، رحمت بھی پاؤ گے، اس کا سارا حصول ملے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے، کر کے دیکھ لو۔ 2-3 باتیں کل بھی کہیں تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو۔ سب سے پہلے اپنے دلوں میں سے حسد، کدورت، منافقت نکال کے رکھ دو۔ جس کو اللہ عزت دے رہا ہے اسے عزت دو، جس کو اللہ عزت دے رہا ہے اس کو عزت دو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا عزت کا۔ عزتوں کا مالک میرا اللہ ہے، رزق کا مالک میرا اللہ ہے۔ دنیا والوں سے رزق کے لیے نہ گھبراؤ، تم تو اس نبی کے امتی ہو جو پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ تو کس بات سے ڈرتے ہو؟ کس بھوک سے ڈرتے ہو؟ جو بھوکا رہے گا، 3 دن بھوکا رہے گا، وہ تو میرے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ بھوک سے کیوں گھبراتے ہو؟ بھوک سے کیوں گھبراتے ہو؟ رزق دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، اس سے تو صرف اس کے رسول کی شفاعت اور رحمت مانگو، اس کا صدقہ مانگو۔ دنیا کے ظالم اور جابروں سے نہ گھبرانا، کبھی نہ گھبرانا۔ حق اور سچ اور انصاف کے راستے پر چلو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمت کرو، ہمت کرو، حق، سچ اور انصاف کا بول بالا کرنے میں ساتھ دو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سب منگتے ہیں، میں سب سے بڑا بھکاری ہوں، ہم سب منگتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ آج زندگی کیا ہے؟ آج زندگی کیا ہے؟ منہ سے سانس لی اور ناک سے واپس باہر نہ آئے، اسی وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں اگلے منٹ کا۔ تو پھر ڈر کس بات کا؟ ڈرو اس سے جس کے پاس جانا ہے، ڈرو اس سے جس کے تم امتی ہو، ڈرو اس سے جو تمہیں شفاعت دلائے گا، ڈرو اس سے جو تمہیں پل صراط سے پار کرائے گا، ڈرو اس سے جو تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، ڈرو اس سے جو تمہارے میزان عمل میں تمہارے اچھے اعمالوں کو بڑھوائے گا، ڈرو اس سے جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ انسانوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ حکمرانوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ چھوڑ دو ڈرنا، آؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جس میں صرف ڈر اللہ کا ہوگا، خوف صرف اللہ کا ہوگا۔ ہاں، بحیثیت اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے، خالد بھائی یہاں بیٹھے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ہاں ہمارا کام ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھا سازگار ماحول فراہم کریں۔
وفاقی وزیر تعلیم آپ کے لیے اس پورے ملک میں تعلیم کا نظام عام کریں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اس شہر میں 12 یونیورسٹیاں لا چکے ہیں۔ یہ کام ہے، ورنہ ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم جس منصب پر ہیں، اگر ہمارے پاس اختیار نہ ہوا تو کیا ہوا؟ بے اختیاری میں اتنا کام کر دیا۔ فاروق بھائی، اختیار ہوتا تو کیا کیا نہ کر ڈالتے۔ ہاں، ہر گھر میں پانی کا نلکا ہوتا ہے جس میں پانی آ رہا ہوتا ہے، ہر گھر، ہر راستے میں روڈ، راستے اچھے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے جواب اپنے اس اللہ کو دینا ہے جس نے 12 ربیع اول کو اس منصب پر بٹھایا ہے۔ اسی لیے آج لاکھوں بچے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی لیے لاکھوں بچے آئی ٹی سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ خالد بھائی، یہی کہا تھا نا آپ نے کہ کھول دو دروازے، کھول دیے دروازے۔ آج آپ سب آئے ہیں، بتائیں آپ میں سے کون میرا رشتہ دار ہے؟ بھائی بہن سب میرے ہیں، لیکن یہ گورنر ہاؤس عام کیا ہے، دروازہ کھولا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے بتاؤ، ان میں سے کتنے ہیں جو ان 3 سالوں سے پہلے اس گورنر ہاؤس میں ایسے آ کے بیٹھے؟ بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ۔ ہاں، جو نہیں آیا تھا وہ ہاتھ اٹھائے 3 سال پہلے سے۔ جو پہلے کبھی نہیں آیا، میرے اس گورنری سے پہلے نہیں آیا، ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، دیکھ لے خالد بھائی، سبھی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ امین بھائی، ہاتھ دیکھ لے اٹھے، یہ لوگ نہیں آئے۔ گورنر ہاؤس 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہاں، یہاں سے راشن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، رازق اللہ کی ذات ہے۔ ان سارے کاموں میں میرے ٹکے کا حصہ نہیں، رازق بھی وہ، دینے والا بھی وہ، مجھے بٹھانے والا بھی وہ۔ لیکن میں نے اللہ سے یہ ضرور کہا تھا کہ یا اللہ مجھے توفیق دینا، میں تیری رضا کے لیے کام کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا۔ خدا کی قسم کھا کے بتاؤ، اس میں کون سندھی، کون پنجابی، کون مہاجر، کون پٹھان، کون بلوچی، کوئی ہے جس کے لیے ہم نے آنے سے پہلے دروازے پہ پوچھا ہو کہ تمہاری قومیت بتاؤ؟ پوچھا کسی سے؟ پھر یہ دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہے، کیونکہ یہاں جو مکین بیٹھا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے، پیارے نبی کے صدقے 12 ربیع اول کو بٹھایا ہے۔ باہر ایک گھنٹی لگائی ہے، اگر یہاں کا اسٹاف نہ سنے تو گھنٹی بجانا، اندر آواز آئے گی۔ 10 لاکھ راشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور ہم نے اسی شہر، اسی صوبے کے لوگوں کو بانٹا۔ 10 لاکھ 3 سالوں میں، 13.5 لاکھ لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا ان 3 سالوں میں۔ اسی گورنر ہاؤس سے 11,000 لیپ ٹاپ، 9,000 موٹر بائکس، 25,000 چپس کی، 25,000 پاپ کارن کی، سبزی کے ٹھیلے، روزگار اسکیمیں، اسکالرشپ 100%، اور بہت سارے اسکولوں کو صبح مفت ناشتہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کرایا۔ اسی لیے تو میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ 12 ربیع اول کی یہ فضیلتیں ہیں۔ 1 روپیہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا نہیں ہے، 1 روپیہ بھی۔ یہ ہے شفاعت، یہ ہے فضل، یہ ہے کرم۔ اس کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ اور جھٹلاؤ گے؟ آؤ، یہاں ثابت ہوتا ہے کہ جسے 12 ربیع اول کو بٹھایا، آج لاکھوں لوگ اس گورنر ہاؤس میں آئے، لاکھوں پڑھ رہے ہیں، لاکھوں راشن لے گئے ہیں، ہزاروں روزگار سے لگے، 1 روپیہ بھی حکومت کا نہیں ہے۔ جس نے یہاں بھیجا، جس کے صدقے بٹھایا، سب وسائل اسی کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ ہے سچائی ہے خالد بھائی، یہ ہے سچائی، یہ ہے حقیقت، یہ ہے شفاعت میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جا گورنری بھی دی، جا وسائل بھی دیے، بے اختیار ہو کر بھی اتنی چیزوں کا اختیار دے دیا۔ سبحان اللہ، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔
میں دعا کرتا ہوں، کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہیں کا حاکم بنائے، گورنر بنائے، اس کی دعا بھی سنتا ہے۔ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ، جب ہم نے تیرے پیارے رحمت للعالمین کی محفلیں سجائیں پہلی ربیع اول سے اور آج تک جتنے لوگ اپنے گھروں سے یہاں آئے، ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کے روزگار ایسے کر دے کہ یہ مالا مال ہو جائیں۔ یا اللہ ان میں کوئی بیمار ہے تو اسے صحت دے دے، یا اللہ کوئی محتاج ہے اس کی محتاجی ختم کر دے، جو صاحب اولاد نہیں اسے اولاد عطا کر دے، اور یا اللہ یہاں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہ ہو رہے ہو، یا اللہ ان کے اچھے رشتے بھیج دے، جو میری مائیں بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عطا کر دے، اور میرے جتنے یہاں بچے آئے ہیں ان کی آنے والی زندگی ایسی کر دے کہ ان کے ماں باپ خوشیوں سے اور مسکراہٹوں سے مالا مال ہو جائے۔ جس کی جو پریشانیاں ہوں، یا اللہ تیرے پیارے محبوب کے اس میلاد میں تشریف لانے والوں کی ہر پریشانی دور کر دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں جسے تو نے اس منصب پر بٹھایا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے ایسا خادم بنا دے کہ ایسی مثال قائم کروا دے کہ لوگ کہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں عوام کے خادم ہیں۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، آج 12 ربیع اول کی شب ہے، 12ویں شب ہے، یا اللہ تعالیٰ اس شب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو، چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ یہاں یہ معصوم چھوٹی چھوٹی خواہشات لے کے بیٹھے ہیں، ان سب کی تمام خواہشات دور کر دے اللہ تعالیٰ۔ ان سب کو عمرے کی سعادت دے دے، ان سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ان سب کو تیرے پیارے رحمت للعالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ سب مدینہ منورہ جائیں، وہاں کی گلیوں میں جائیں، دربار میں جائیں، روضہ رسول پر جائیں اور سلام پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 12 دن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پیارے نبی کریم کی شفقت سے، ہم نے پہلی ربیع اول سے آج 12ویں شب تک یہ سٹیج بنایا، محبت میں سجایا، تاکہ ہم 15واں یوم ولادت منا سکیں۔ کل سے خواتین کے لیے، صرف خواتین کے لیے گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں نعت خوانی کا 30 ربیع اول تک جاری و ساری رہے گا پروگرام۔ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں آنا چاہیں ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، باجیاں موجود ہیں، 12 دن تک یہ سب روزانہ آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو مسائل ہیں، چیزیں ہیں فیملیز کی، انہیں ان کی قبولیت کر دے۔ ہماری تنظیمی جو پارٹی کے تنظیمی وہ ہیں نگراں، وہ سارے آتے رہے ہیں۔ ہمارے جو سی او سی کے انچارج ہیں وہ اپنی پوری تنظیمی کمیٹی کو لے کر روزانہ یہاں آتے رہے ہیں، انتظامات کرتے رہے ہیں۔ جس نے یہاں اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ اسٹیج بنانے والا ہو، چاہے کیو ٹی وی اے آر وائی کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، وہ ہمارے تمام جو چینلز والے ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، تمام میڈیا ہاؤسز کا، گورنر ہاؤس کے ایک ملازم کا، ایک سیکورٹی والے سے لے کر ویٹر تک، جس نے اس محفل میں اپنا حصہ ڈالا ہے، گورنر ہاؤس کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہو، میڈیا کے دوست ہوں، جو دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہوں، اللہ تعالیٰ سب نے تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے مہینے میں جو اپنا حصہ ڈالا ہے، ان سب کی تمام حاجتیں قبول فرمائے۔ یہاں مٹھائی کا بندوبست ہے سبھی کے لیے، اور 12 جو ٹکٹس ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا، آج دن تک
جو وعدہ میرے اللہ نے ہماری زبان سے نکلوایا اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پورا کیا نبی کے صدقے. جب ہم کوئی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. ہم نے ایک ٹکٹ سوچا تھا، پھر ہم 2 پر آئے، پھر 4 بھی دیے ایک دن، اور آج 6 ٹکٹ مرد حضرات کے حصے میں آئیں گے اور 6 ٹکٹ ہماری بہنوں کے حصے میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کی قبولیت فرمائے. آمین.